بلوچستان کا ضلع چاغی، جسے اب 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، ایک زمانے میں اس وقت کے صوبہ سرحد اور موجودہ خیبر پختونخوا سے رقبے میں بڑا تھا۔ کوئٹہ کے گرد و نواح سے یہ ضلع شروع ہوتا اور افغانستان کی سرحد کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا ایران کی سرحد پر جا کر ختم ہوتا۔ پاکستان کے نقشے پر جنوب مغربی سمت میں جو ایک کونا ہے جہاں 3 ممالک ایران، افغانستان اور پاکستان ملتے ہیں، وہ ضلع چاغی کا قصبہ ربابت ہے۔ 1897 میں انگریز نے خان آف کلات سے یہ علاقہ ایک معاہدے پر حاصل کر کے یہاں برٹش بلوچستان کے 6 اضلاع میں سے ایک ضلع چاغی قائم کیا، جس کا صدر مقام نوشکی تھا۔ ضلع کے قیام کے پورے 100 سال بعد یعنی 1997 میں اس ضلع میں بحیثیت ڈپٹی کمشنر پہنچا۔ پورا شہر ایک پہاڑی کے دامن میں تھا اور اس پہاڑی پر ڈپٹی کمشنر کا گھر تھا اور اس پر لہرانے والا پاکستان کا ایک جھنڈا۔ ایران کی جانب سے پاکستان آنے والوں کو کئی میل دور سے نظر آ جاتا تھا۔ پہاڑی کی مغربی سمت کوئی آبادی نہیں ہے، بلکہ وہیں سے دراصل بلوچستان کا وہ ایک ریگستان شروع ہو جاتا ہے جو اپنی معدنیات کی وجہ سے مالا مال ہے۔ اس ریگستان کے بیچوں بیچ سانپ کی طرح چمکدار سڑک گزرتی ہے جو ایران جاتی ہے۔ اس پہاڑی پر کھڑے ہو کر اگر آپ اس وسیع ریگستان میں غروب آفتاب کا منظر دیکھیں تو آپ مصور کائنات خالق حقیقی کی ثنائی کے قائل ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ایک انگریز ڈپٹی کمشنر نے اپنی ڈائری میں لکھا تھا کہ میں چاغی کے اس ڈپٹی کمشنر ہاؤس میں مرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں اپنی موت کا آخری غروب آفتاب یہاں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ڈپٹی کمشنر ہاؤس کی اس پہاڑی کے بعد ایران تک کا علاقہ نہ صرف ایک عام پاکستانی بلکہ دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے بھی ایک طلسم ہوشربا سے کم نہیں ہے۔ وسیع ریگستانوں میں بارش کا پانی جمع ہوتا ہے، سنگلاخ پہاڑیوں سے برساتی نالے بہہ نکلتے ہیں اور کئی 100 مربع کلومیٹر پر پھیلے نشیبی علاقوں میں جھیل کی صورت جمع ہو جاتے ہیں۔ زنگی نادر وہ جھیل ہے جو نوشکی سے تھوڑی سی مسافت پر ہے۔ یہ ایک بہت بڑی شاہکار ہے جہاں سائبیریا کے سرد علاقوں سے پرندے سردیوں کے موسم میں ہجرت کر کے آتے ہیں تو ریت کے ٹیلوں کے درمیان ہواؤں سے مضطرب لہروں پر ان پرندوں کا اڑنا، تیرنا، ڈبکیاں لگانا کسی متحرک عجائب خانے سے کم نہیں ہوتا۔ انہی ریت کے ٹیلوں میں دنیا کے سب سے خطرناک اور زہریلے سانپ پائے جاتے ہیں جنہیں پکڑنے کے لیے سندھ ہی نہیں بلکہ بھارت سے بھی سپیرے یہاں آتے ہیں، جنہیں ڈپٹی کمشنر باقاعدہ لائسنس جاری کرتا ہے۔ ریت کے یہ ٹیلے افغانستان کی سرحد کے ساتھ ساتھ پہاڑی سلسلوں کی دامن میں چلتے ہوئے ربابت کے اس کونے تک جاتے ہیں جہاں تینوں ملک ملتے ہیں۔ سرحدی علاقوں میں بسنے والوں کی دنیا بھی حیران کن ہے۔ یہ لوگ بارش کے پانی کو ایک نشیبی علاقے میں جمع کر کے زندگی کا سامان کرتے ہیں۔ کنویں کھود کر ایسا نمکین پانی حاصل کرتے ہیں جو کہ پینے کے علاوہ دیگر ضروریات کے کام آتا ہے۔ ہر سال بارشوں سے پہلے ریت میں گرما خربوزے تربوزوں کے بیج بکھیر دیتے ہیں، پھر بارش میں ان بیجوں میں زندگی آ جاتی ہے۔ یوں کئی میل ریت پر پھلوں کی بیلیں پھیلتی پھولتی نظر آتی ہیں جن پر گرما خربوزے تربوزے دھرے ہوتے ہیں۔ سرحد کی دوسری جانب افغانستان کا صوبہ ہلمند ہے جن میں چاغی میں ڈپٹی کمشنر تھا۔ جن دنوں میں چاغی میں ڈپٹی کمشنر تھا تو اس دور میں اس صوبے کا گورنر ملا عبدالغنی برادر تھا جو ان دنوں طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات اور طالبان ٹیم کا سربراہ ہے۔ ریت کے ٹیلے، سنگلاخ، بلند و بالا پہاڑ، کہیں کہیں چشموں کے کنارے آباد نخلستان، پانی کے بہاؤ میں وسیع و عریض ایئرپورٹ کے رن وے کی طرح ہموار بڑے بڑے میدان، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پورے چاغی پر چھایا ہوا سکوت اقبال یاد آتے ہیں جو خاموشی پر مرتے تھے، دامن کوہ میں چھوٹا سا جھونپڑا چاہتے تھے اور کہتے تھے ایسا سکوت جس میں تقریر بھی فدا ہو۔ یہ عالم کیف صرف چاغی میں مل سکتا ہے، اور اگر کبھی آپ اس کے وسیع ریگستان میں 14ویں کے چاند کی رات گزار لیں
تو آپ اس کے سحر میں گرفتار ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اس قدر خوبصورت سرزمین کی بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ نے اسے معدنیات کی دولت سے مالا مال کر رکھا ہے اور پوری دنیا کی للچائی ہوئی نظریں اس خطے پر پڑی ہوئی ہے۔ موجودہ چاغی ڈسٹرکٹ میں جس سے نوشکی علیحدہ کر دیا گیا، اس میں نخلستانوں کی ہریالی کم ہے لیکن معدنیات کی دولت بیش بہا ہے۔ ماربل اور گرینائٹ کا پتھر جو کراچی، لاہور، اسلام آباد اور پاکستان کے شہروں کے گھروں، پلازوں اور عمارتوں کی زینت بخشتا ہے، مگر اپنے ہی گھر چاغی میں آپ کو شاید ہی کسی عمارت میں یہ پتھر نظر آئے۔ یہ سبز سنگ مرمر جس سے چین اور جاپان میں مجسمے بنائے جاتے ہیں، بڑے بڑے ٹرکوں پر لاد کر کتنی خاموشی سے سلطان کی چڑھائی چڑھ کر اس ضلع کی سرحدیں عبور کر جاتا ہے، اس لیے کہ ان پتھروں کو تراشنے، خراشنے، ٹائلیں بنانے اور دیگر مصارف میں لانے کے لیے کارخانے باقی 3 صوبوں میں تو ہیں، لیکن بلوچستان میں اپنی اس دولت کو تراشنے کے ہنر سے مرحوم۔ لاہور کے کسی پلازے پر لگے گرینائٹ اور گھر میں لگے ماربل کو دیکھ کر شاید ہی کسی کے ذہن میں آتا ہو کہ یہ پتھر چاغی کا ہے، اور پھر چاغی کو یاد کرنے کی ضرورت بھی کیا ہے۔ ہم وہ مرعوب قوم ہیں جن کے لیے یاد رکھنے اور بتانے کے لیے اٹلی کی ٹائلیں اور اسپین کے واش بیسن کافی ہیں کہ جن سے ہماری عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ چاغی آج سے 20 سال پہلے پاکستان میں 2 وجہ سے مشہور تھا، ایک ایٹمی دھماکے اور دوسری سینڈک کی سونے اور تانبے کی کانوں کی وجہ سے۔ پورے بلوچستان میں یہ تاثر عام تھا کہ سینڈک میں موجود سونا، چاندی اور تانبا وہ پورے ملک کی قسمت بدلنے کے لیے کافی ہے، اور اس پر غاصبانہ قبضہ کیا جا رہا ہے۔ میں جب وہاں پہنچا تو سینڈک پر کام بند ہوئے سالوں گزر چکے تھے، اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس اتنے بڑے ذخیرے کا استعمال کیسے ہو۔ یہ نواز شریف کے دور اقتدار کا تھا۔ مجھے ایک رپورٹ مرتب کرنے کے لیے کہا گیا جو پروجیکٹ کی تباہی اور بربادی کی داستان تھی۔ دلبدین کے ہوائی اڈے پر نواز شریف اور اس کے وزیر پیٹرولیم، معدنیات، وسائل چودھری نثار، وزیر اعلیٰ اختر مینگل اور دیگر کے ہمراہ ایک جہاز سے اترے۔ آگے کا سفر ہیلی کاپٹر میں طے ہونا تھا۔ تقریباً 200 کلومیٹر کے سفر میں ایک حیرت کا جہاں مجھ پر کھلتا گیا۔ دور کہیں کہیں انسانوں کی چھوٹی چھوٹی سی بستیاں نظر آ جاتی، ورنہ یوں لگتا کہ جیسے ہم چاند یا مریخ پر اترنے والے ہوں، جہاں انسان ناپید ہیں۔ اس پورے علاقے میں چند ایک ایسے راستے بھی نظر آتے ہیں جو کچے ہیں، لیکن انہیں ایئرپورٹ کے رن ویز کی طرح مسلسل ہموار رکھا جاتا ہے۔ ان راستوں پر عالمی ڈرگ مافیاز کی گاڑیاں گزرتی ہیں۔ اس قافلے میں ایسے قافلے جو کئی 100 میل کی رفتار سے اڑان بھرے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں گاڑیوں اور اینٹی ایئر کرافٹ گنیں تک نصب ہوتی ہیں۔ ایک دفعہ ایران سے آتے ہوئے ایسے ہی ایک قافلے پر دور سے نظر پڑی تو میرے ڈرائیور نے گاڑی روک لی اور کہا، اگر ہم ان کے نزدیک گئے تو اڑا دیے جائیں گے۔ سینڈک کے اجلاس میں جب رپورٹ پیش ہوئی کہ 1970 سے لے کر 1997 تک 27 سالوں میں بیش بہا دولت لٹانے کے باوجود آج تک ایک چھٹانک تانبا بھی نہیں نکال سکا، اور دھات کو پگھلا کر خالص کرنے والا سمیلٹر اسی طرح صاف شفاف پڑا ہوا ہے جیسے ابھی چین کے حکام سے یہاں لا کر رکھا ہوا ہو۔ رپورٹ کے بعد چودھری نثار اور اس کے زیر سایہ بیوروکریٹس نے اس کے منافع بخش ہونے پر سوال اٹھانے شروع کیے، جن کا لب لباب یہ تھا کہ اس منصوبے کو ذوالفقار علی بھٹو نے ایک سیاسی پروجیکٹ کے طور پر شروع کیا تھا، ورنہ آج جیولوجیکل سروے آف پاکستان نے تو اس 60 کی دہائی میں کہہ دیا تھا کہ یہ منافع بخش سودا نہیں ہے۔ اس پر نواز شریف کا یہ فقرہ مجھے آج تک یاد ہے، تو پھر ہم نے یہ پنگا کیوں لیا تھا؟ اس پنگے کی داستان ایک لوٹ مار کی طویل کہانی ہے جس میں مرکز اور بلوچستان دونوں کے حکمرانوں نے خوب سرمایہ کاری کی۔ اگر ہم یوں کہیں کہ خوب حرام خوری کی تو یہ غلط نہ ہوگا۔